بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمادی الاول کی 19 تاریخ اور جمعے کا دن ہے۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 3 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ جمادی الاول کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت و برکت کیسے آئی۔ ناظرین، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کی حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص راضی ہوا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے رضا مندی ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے 2 طرح کے لوگ، مراد ہے ایک وہ کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ کے طلبگار رہتے ہیں، اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شرمساری اور ندامت سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ بھٹکنے کے باوجود کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناجائز جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ وہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے، تو یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ کی صفات نام سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے،
جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غائب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو پڑھنا ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر کے نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہو، بے اولاد ہو، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہو، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج کے دن صرف ایک تسبیح یا جلیلو کی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ یا جلیلو 1 بار ہو گیا، یا جلیلو 2 بار ہو گیا، یا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جلیلو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یا جلیلو کی مکمل ایک تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور وہ سورت کوثر ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورۃ مبارکہ کی ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی گھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے یہ بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
آپ نے اسے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہوگی: سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 7 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر یا جلیلو کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔